بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطول بھی علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کی تلخیص یا جس کا خلاصہ جو ہے مختصر المعانی ہے، اور مختصر المعانی کے اندر متن ہے تلخیص المفتاح کا، تو یہ اسی کی شرح ہے، اور جس شرح کو بہت زیادہ طوالت اختیار کرنے کے بعد علامہ تفتزانی نے چھوٹا کیا اور اس کو مختصر نام دیا۔ الحمدللہ الذی الہمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں آشنا کیا۔ الہما کا لفظی مطلب ہوتا ہے، الہام کا لفظی مطلب ہوتا ہے بتانا، لیکن اصطلاح میں اس کا مطلب ہے اللہ بندے کے دل میں جو بات ڈال دے اسے الہام کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں مختلف چیزوں کے بارے مختلف خیالات آتے ہیں، اگر تو وہ شریعت کے مطابق ہیں تو انہیں الہام کہا جاتا ہے، اور اگر وہ شریعت کے مخالف ہیں تو انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ کوئی بھی اگر ایسی بات کرتے اور ساتھ اس کے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تو یہ اچھی ہے، یعنی کہ یہ شریعت کے مطابق ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، اور اگر یہ شریعت کے مطابق نہیں تو یہ ہمارے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت جو ہیں وہ اس مسئلے پر غور کریں اور اپنی اپنی آراء دیں اور بتائیں کیا یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہی ہے یا نہیں۔ یہ ان چیزوں میں ہوتا تھا جن کے بارے میں احکام جو ہیں وہ ان تک فیصلہ کرنے والوں تک نہ پہنچے ہوتے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں آشنا کیا حقائق المعانی و دقائق البیان، معانی کی حقیقتوں سے اور بیان کی باریکیوں سے۔ چونکہ یہ کتاب بلاغت کی ہے، اس میں علم المعانی بھی آئے گا، علم البیان بھی آئے گا، تو لفظ معانی، لفظ بیان اور آگے بدائع، یہ تمام الفاظ ذکر کرنا، یہ اس کو براعت استحلال کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر کئی براعت استحلال ہیں، بار بار آئیں گی۔ براعت استحلال کا مطلب ایسے الفاظ لانا جن سے پتہ لگ جائے کہ کتاب کس فن میں ہے، کس چیز کے بارے میں۔ تو یہ علم المعانی بھی ہے، اس میں علم البیان بھی ہے، اس میں علم البدیع بھی ہے۔ اگرچہ جو ہمارا نصاب ہے وہ بڑا مختصر سا ہے اس کتاب کا، یعنی کہ پوری کتاب کو مد نظر رکھا جائے تو مختصر ہے، ویسے ہے تو وہ بھی کافی لینتھی چونکہ بڑا باریک ہے اور کافی ابحاث اس کے اندر آتی ہیں، تو تقریباً مقدمہ ہی ہوگا نصاب میں، باقی علم المعانی، علم البیان، علم البدیع وغیرہ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ علم المعانی شروع ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں آگے، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں معانی کی حقیقتوں سے اور بیان کی باریکیوں سے آشنا کیا۔ اللہ نے ہمیں بتایا، خود بتایا، ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس معنی کی حقیقت کیا ہے، اس معنی سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے، مدلول کیا ہے، اور اس زبر سے، اس زیر سے، اس پیش سے کیا مراد ہے، اور بیان کی باریکیاں، بیان کی کیا باریکیاں کہ یہ لفظ یوں بولے گئے تو کیا معنی ہوگا، اور یہ یوں بولے گئے تو کیا معنی ہوگا۔ بعض دفعہ صرف آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو ہاں یا نہ میں جواب مل جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر، اور اللہ کی اب سوال یہ ہوگا، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، تو یہاں پر نعمت معانی کی حقیقت اور بیان کی باریکی کو ہی خاص کیوں کیا، اور آگے اگرچہ آگے چل کر عام نعمتوں کا بھی ذکر ہے، تو اس کا جواب یہی ہے چونکہ یہ کتاب خاص ہے علم المعانی اور علم البیان کے بارے میں، تو اس لیے پہلے خاص نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر آگے عموم کے ساتھ اللہ کی تمام نعمتوں پر حمد کر دی۔ وخصصنا، اور اللہ کی حمد اس بات پر کہ اس نے ہمیں خاص کیا۔ ہمیں خاص کرنے کا مطلب کہ یہ صرف ہم پر کرم ہوا اور مخلوق میں سے کسی اور پر نہیں۔ ببدائع الایادی، بدائع، بدیعۃ کی جمع، انوکھی چیزیں، عجیب و غریب، ایادی یدن کی جمع ہے، ہاتھ کی، تو یہاں پر ایادی سے مراد ہے نعمتیں، چونکہ ہاتھ سبب بنتا ہے نعمت وصول کرنے کا، تو اس لیے یہاں پر ہاتھ سے نعمت مراد ہے کہ اللہ نے ہمیں خاص کیا عجیب و غریب نعمتوں کے ساتھ، اور وروائع الاحسان، احسان بھی اللہ نے فرمائے اور عام احسان نہیں،
بلکہ ایسے احسان جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وروائع الاحسان، اور عجیب و غریب احسان، کہ اللہ نے ہمیں عجیب و غریب احسان اور عجیب و غریب نعمتوں سے خاص کیا۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے نا کہ اتنا بڑا اونٹ ہے لیکن وہ انسان کے تابع ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہوائیں بھی انسان کے تابع ہیں، یہ چاند سورج زمین سب کچھ اللہ نے انسان کے تابع کر دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، والشمس والقمر کا بھی ذکر ہے، فلک اور بحر کا بھی ذکر ہے، حالانکہ طاقتور چیزیں وہ ہیں لیکن یہ سب انسان کے تابع ہیں۔ تو اللہ نے یہ سارے عجیب و غریب احسان کیے ہم پر، اور انہی کی طرف اشارہ ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، اتقن بحکمتہ نظام العالم، اور تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی دانائی کے ساتھ عالم کے نظام کو مضبوط کیا۔ اتقن کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، سٹرونگ کرنا۔ اتقان، اتقن، یہ اتقنا، اتقان، یہ ان کا روٹ ورڈ، اس کا معنی کیا ہے؟ مضبوط کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ بغیر حکمت کے، اللہ کی شان ہے وہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے، اس کی ریزن۔ ایک درخت پہ اگر 1000 پتہ ہے اور ان 1000 پتوں میں سے 556 نمبر پتہ گرا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، باقی نہیں گرے اس میں بھی حکمت ہے۔ پت جھڑ کا موسم آتا ہے، درختوں سے پتے گرتے ہیں، ایک ساتھ گر جائیں اس میں بھی حکمت ہے، الگ الگ گریں تو اس میں بھی، ایک پتہ جلدی گر جائے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ایک دیر سے گرے اس میں بھی اللہ کی۔ سورج کی روشنی کسی روشن دان سے اندر آ رہی ہو، اس کے اندر ہمیں کچھ ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس ایک ایک ذرے میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب وہ کیا ہے کسی کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، یہ ہر انسان کے اپنے اپنے درجے ہیں اور اپنے اپنے معاملات ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنی حکمت کے ذریعے عالم کے نظام کو مضبوط کیا۔ ہم اپنی ذات کو دیکھیں، آنکھیں ہمارے سر پر ہیں، پیٹ پر نہیں ہیں، کان ہمارے سر پر ہیں، پاؤں پر نہیں ہیں، کہ انسان اگر اپنے جسم کو دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے جس طرح بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ نے نظام عالم کو اپنی حکمت سے مضبوط کیا، کس طرح؟ علی وفاقی مقتضت الحال، جو مقتضی حال کا تقاضا ہے۔ اب یہ دیکھیں مقتضت الحال، یہ لفظ بھی برات استحلال ہے کیونکہ اس کے اندر آگے مقتضی حال کی بحث آئے گی۔ اور وَأَوْرَدَ بِرَافَتِهِ، رافت کا مطلب ہے رحمت، اور اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے داخل کر دیا، اورد وارد کرنا، داخل کرنا، کنہیں؟ فرق الانام، لوگوں کے گروہوں کو، فی طرق الانعام والافضال، انعام و افضال کے راستوں میں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ایک نعمت اور ایک فضل دیے، اور یہ بھی نہیں کہا نعمتوں اور فضیلتوں والا ایک راستہ دیا، بلکہ نعمتوں اور فضیلتوں والے کئی راستے عطا کیے۔ اللہ نے ایک آدھی نعمت نہیں دی، بے بہا دی ہیں، تو اگر ہم ایک سانس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انعام و افضال کے راستے میں لوگوں کے گروہوں کو اللہ نے داخل کر دیا اپنی رحمت کا صدقہ۔ اور صلاۃ و سلام، درود و سلام نازل ہوں علی نبیہ محمد خیر من نبع من ضئضئ الکرم والسماحہ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بہتر ہیں ان تمام میں، من نبع، جو نکلے، ظاہر ہوئے، من ضئضئ الکرم، ضئض کا مطلب ہے اصل، جڑ، شاخ، جڑ، شاخ نہیں جڑ مطلب ہے، کرم اور سماحہ، جود اور سخاوت کی اصل سے جو جو ظاہر ہوا ہے نا، ان تمام میں بہتر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بھی لوگ سخی ہوں گے لیکن جیسی سخاوت اور سماحت حضور کو اللہ نے عطا کی ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اور یہ اشرف ہیں، من نبغ من دوحۃ اللسن والفصاحہ، دوحہ کا مطلب بھی بڑا درخت ہے اور نبغہ کا مطلب بھی ظاہر ہونا۔ حضور اشرف ہیں ان تمام میں سے جو فصاحت و بلاغت، لسن اور فصاحت دونوں کا معنی سیم ہے، جو فصاحت اور بلاغت کے بڑے درخت سے ظاہر ہوئے، یعنی کہ بڑے بڑے ماہر، جو زبان کے بڑے بڑے ماہر آئے نا، ان میں سب سے بہتر حضور ہیں۔ اب یہ بھی وہ ہے، برات استحلال ہے، کیونکہ یہ کتاب فصاحت کے بارے میں ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی وہ بیان کی جس میں آپ کا سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہونا نظر آتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات کی نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وعلیہ، اور یہ رحمت کاملہ درود و سلام نازل ہوں آپ کی آل پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی۔ وہ آل اور اصحاب الذین بہم تلألأ، تلألأ کا مطلب ہے چمک اٹھنا، کہ جن کے ذریعے چمکا یا چمکی کیا، غرۃ الحق، حق کی پیشانی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو واضح کیا۔ کیسے واضح کیا؟ حضور نے بتا تو دیا، انہوں نے آگے محض پہنچایا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اہل بیت اور اصحاب نے حق کی پیشانی کو چمکایا، معنی اس کا کیا ہے کہ اس پر کیا کیا؟ عمل کیا۔ وَأَشْرَقَ وجہ الدین، اور اصحاب اور آل کی وجہ سے دین کا چہرہ چمک اٹھا، دین سب کے سامنے ہوا۔ وَدْمَحَلَّ، اور چھٹ گئیں، ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، دجل باطل، باطل کی تاریکیاں، دجا کا مطلب ہے تاریکی، اور وَلَمَعَ، اور چمک اٹھا نور الیقین، یقین کا نور۔ نہیں جناب، وبعد سے انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں۔